کہ کیا وفاقی بجٹ کے حوالے سے آپ حصہ بننے جا رہے ہیں ڈیبیٹ میں؟ ابھی تک تو پی ٹی آئی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو پہلے تو یہ بتائیں نا کہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جمشید بھائی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو یہ لاسٹ ہمارا ایک اجلاس چل رہا تھا، ہم نے اجلاس کی مکمل کارروائی کا بائیکاٹ کیا، اور ہمارا مطالبہ وہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہمارے قائد ہیں، پاکستان کے آج مقبول ترین لیڈر ہیں، اور جیل میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ان کی آنکھ جو 85% تک ضائع ہو چکی ہے، نہ ان کو ان کے ڈاکٹرز تک رسائی، نہ ان کے اور نہ ہی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مطالبہ تھا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب کا کہ جب تک جاتا اور ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملوایا نہیں جاتا، اس وقت تک ہم بجٹ کی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے، اجلاس کی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اب جہاں تک بجٹ اجلاس ہے، اس کے لیے اب 5 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، جمعے والے دن، جس دن فائنانس بل پیش ہوگا، تو اس کا فیصلہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کریں گے کہ ہم نے اس میں ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے، تو موجودہ حالات میں آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں مہنگائی کا طوفان ہے، عام آدمی پس گیا ہے، زراعت پوری طرح ہماری جو ہے اس ٹائم پچھلے 3 سالوں سے ذب و حالی کا شکار ہے، اور تنخواہ دار طبقہ بھی بیچارہ پس گیا ہے، اور پیٹرولیم لیوی پہ تقریباً ہم نے 950 ارب پچھلے 4 مہینے میں دیا ہے، اور کہیں سے مجھے تو نہیں نظر آتا کہ حکومت اس کو کوئی ریلیف بجٹ دینے میں کامیاب ہوگی۔ بجٹ پہ بات آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، بجٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی توقعات کیا ہیں۔ عامر صاحب بجٹ پہ بات کرتے ہیں، اور شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہوگا، آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، اور یہ قوم جو پہلے مہنگائی کی چکی کے تلے پس رہی ہے، جو رینگ رہی ہے تھوڑی بہت، اس بجٹ کے بعد وہ ویسے بھی ختم ہو جائے، کیونکہ عام آدمی تو جمشید بھائی پیٹرول موٹر سائیکل میں بھی نہیں ڈلوا سکتا۔ تو اس حکومت نے، اس موجودہ فارم 47 کی جعلی حکومت نے، ان 5واں اس بجٹ ہوگا مجموعی طور پر جس میں عوام کو کچھ نہیں دیا، سوائے یہ کہ عوام کی جیبوں سے اربوں روپیہ پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسوں کی شکل میں نکالا ہے۔ گیپ دور ہو جائے عامر ڈوگر صاحب، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جمشید بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ہماری لیڈر ہیں۔ ہم آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو ہم نے جو ووٹ لیا ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے لیا ہے، ہمیں قوم نے ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے دیا ہے۔ لیکن حذیفہ صاحب نے بات کی کہ آپ میری بات سنیں نا، ہمارا رہائی کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، وہ جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، وہ جو جیل مینول میں لکھا ہے، کوئی این آر او کی بات نہیں ہے، جو عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں، جن کے احکامات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے، اور عدالتوں کی بار بار توہین ہو رہی ہے، اور 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں ویسے ہی سو گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، صرف کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے، اور رکاوٹ کس کے لیے؟ تحریک انصاف کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا، اس طرف میں نہیں جاتا۔ ہمارا تو اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر اپنی عوام کو یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے، اور ہر آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ رہتے ہوئے رہا کروانا ہے۔ احتجاج بھی ہمارا حق ہے، بائیکاٹ بھی ہمارا حق ہے۔ جہاں تک آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں، میرے بھائی قاسم گیلانی صاحب نے کہا کہ یہ ایف بی آر کا بجٹ نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے فائنانس کمیٹی میں اور فائنانس منسٹری میں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بجٹ صرف آئی ایم ایف کی فائلوں کے ریکارڈ کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم ابھی کچھ دن پہلے گئی ہے، انہوں نے کتنی کڑی شرائط لگائی ہیں، اور کئی 100 ارب کے نئے ٹیکس اس عوام کے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں۔ عوام پہلے ہی مر گئی ہے، یہ کوئی ریلیف نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکس وصول تو کریں، لیکن عوام کی قوت سکت اور خرید بھی ختم ہو جائے۔ اور جہاں تک زراعت کی آپ نے بات کی، کسان تو بیچارہ ویسے ہی مر گیا، کھاد مہنگی، ڈیزل مہنگا، بیج مہنگا، اور اس کی جو جنس ہے، گندم ہے، یہ کپاس ہے، اس کی قیمتیں آپ مستقل نہیں ہیں۔ آج
किसान मारा जा रहा है, मिडल मैन जो मरीम नवाज ने जो एक पॉलिसी दूसरा साल है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कोई बंदा मंडी में लेकर नहीं आ रहा, और वही 4-6 महीने के बाद जो मिडल मैन है जो हमेशा से इस मुल्क को लूट रहा है, जो व्यापारी है, जो ताजर है, जो माफियाज हैं, जो इनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, उनकी जेबों में सारा पैसा जाएगा। किसान तो बेचारा पहले ही मकरूज है। तो अफसोस इस बात का है कि जो पीपल्स पार्टी जो हमेशा जिन्होंने एक बड़ी एक ज़राअत के लिए या प्रिंसिपल्स पर सियासत किया, वो भी असम्बली में बैठकर इस हुकूमत का किबला दुरुस्त करने में नाकाम है। आप देख लीजिएगा जो बातें होंगी आपके सामने, अब तो 5 दिन के बाद इजलास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अभी अली कासिम गिलानी सबसे इस पर जवाब लेते हैं, लेकिन एक लाजिम ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।